حضرت سیدہ طیبہ سباقۃ الخلق الی الاسلام، وہی اترنے کے بعد سب سے پہلے سرکار کی تصدیق کرنے والی ذات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات۔ یہ کل 10 رمضان شریف جن کا یوم وصال گزرا، ام المؤمنین اللہ کے نبی پر ایمان لانے میں سب سے پہل کرنے والی ذات سیدہ خاتون جنت کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات۔ کس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان بھی نہیں فرمایا، آ کر غار حرا کے واقعے کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ یہ تو وہی آپ پر آ رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہی لے کے آتا تھا۔ سباقۃ الخلق الی الاسلام، سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو رتبہ ہے وہ انسان کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو کتنا بڑا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف میں جتنی توجہ رہے گی اس کا اثر پورے سال ہوگا، پورے سال کی عبادت پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے رمضان میں اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو اللہ کی طرف زیادہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کی رات کو نازل ہوا تو کثرت سے رمضان کی جو تلاوت ہے یہ اللہ کی طرف توجہ نصیب کرتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس یکسوئی کو پانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو جو توجہ الی اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ ان کو مشق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبوت کسی مشق، کسی ایکسرسائز کے نتیجے میں نہیں ملتی، یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ محنت سے ملے، یہ وحی ہوتی ہے، عطائی ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام جو کرتے ہیں وہ امت کی تربیت کے لیے کرتے ہیں کہ امت کو یہ راستہ ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں جاتے تھے۔ غار حرا شریف کافی دور ہے مکہ شریف، حرم شریف سے، تو کئی دن تک آپ وہاں جا کر اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، اللہ کی طرف دھیان میں رہتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ سباقۃ الخلق الی الاسلام، وہی اترنے کے بعد سب سے پہلے سرکار کی تصدیق کرنے والی ذات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات۔ یہ کل 10 رمضان شریف جن کا یوم وصال گزرا، ام المؤمنین اللہ کے نبی پر ایمان لانے میں سب سے پہل کرنے والی ذات سیدہ خاتون جنت کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات۔ کس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان بھی نہیں فرمایا، آ کر غار حرا کے واقعے کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ یہ تو وہی آپ پر آ رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہی لے کے آتا تھا۔ سباقۃ الخلق الی الاسلام، سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو رتبہ ہے وہ انسان کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو کتنا بڑا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تصدیق کرنا اور سب سے زیادہ خرچ کرنا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سرکار دو عالم سے محبت کا عالم یہ ہے، کسی نوکر کی ڈیوٹی نہیں لگائی، کسی غلام کی ڈیوٹی نہیں لگائی، اپنے بنو ہاشم کے محلہ سے اتنا لمبا سفر کر کے رات کی تنہائیوں میں دن کے وقت خود جا کر کھانا دے کے آتی، غار حرا میں خود جا کر۔ یہ شدید محبت کی علامت، ورنہ بندہ کسی جو عرب کی ملکہ ہو وہ کسی ملازم کو بھیج سکتی ہیں، کسی اور کو بھیج سکتی ہیں، لیکن خود کھانا لے کے جاتی ہیں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیف الملوک میں 2 شعروں کے اندر اس کا راز بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ محبت کا عالم ہے، غیراں ہتھوں جائز ہوندی
جے خدمت دل بھر دی بادشاہاں دے بدلے یارو خلق نمازاں پڑھ دی غیرہ ہتھوں جائز ہوندی جے خدمت دل بھر دی بادشاہاں دے بدلے یارو خلق نمازاں پڑھ دی جے سہ نوکر چاکر ہومن خدمت کارن اگے ہتھیں اپنی خدمت کریے جے سجن ہاتھ لگے فرمایا خود خدمت کرو۔ اب سیدہ جب کھانا لے کر جا رہی ہیں غار حرا میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے، جبریل امین، اور جبریل نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، خدیجہ آپ کے لیے سالن لے کر آ رہی ہیں اور روٹی، ادام تھوڑا سا سالن اور روٹی لے کر غار حرا میں آ رہی ہیں۔ اے اللہ کے حبیب جب آپ وہ کھانا لے کر پہنچیں تو خدیجہ سے کہنا اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، خدیجہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا، خدیجہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سرکار پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات، سب سے پہلے۔ اب سرکار کی خدمت کتنی کرتی ہے کہ ملکہ عرب ہے، ملیکۃ العرب، سارے جو عربوں کے تجارت کے قافلے جاتے تھے ان کے سارے اونٹ اور سامان تھوڑا ہوتا تھا، سیدہ کا اکیلا مال زیادہ ہوتا تھا۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، اتنی مال و دولت، اور وہ سارا سرکار کی ذات پہ خرچ کیا، اسلام کی خاطر خرچ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ کچھ مغموم تھے صحابہ اکرام کی غربت کو دیکھ کر، تو سیدہ خدیجہ پاک نے آ کر اس طرح دولت کے ڈھیر لگائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے ڈھیر سونے اور چاندی کے سکوں کے لگ گئے کہ پیچھے بیٹھا ہوا بندہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا اور ہم اس کو نظر نہیں آتے تھے، اونچے اونچے ڈھیر لگا کر فرمایا اے اللہ کے حبیب یہ آپ کا مال ہے، جہاں چاہیں آپ خرچ فرمائے۔